آج پوری قوم یوم آزادی کی تقریبات کا اہتمام کر رہی ہیں اور چند منٹوں کے بعد 14 اگست کی خوشیاں منائی جائیں گی۔ آج اس ایوان میں اجلاس اس وقت پر رکھنا، میں اس حوالے سے بھی آپ کو، پارلیمنٹیرینز کو، یہاں پر تشریف لائے تمام مہمانوں کو جو گیلریز میں بیٹھے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ یقیناً ہم سب کے جذبات مملکت خداداد پاکستان کے لیے اور اس آزادی پر اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا۔ ہمارے اپنے ملک کے لیے جذبات اور احساسات وہ محبت کی بنیاد پر ہیں، الفت کی بنیاد پر ہیں۔ ہم سب اس ملک کے وفادار ہیں۔ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے۔ ہمیں تجدید عہد کرنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے فرنگی کے خلاف جو جہاد لڑا، ہم تاریخ کی کتابوں میں بارہا پڑھتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی آزادی پر، اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پارلیمان میں ہمارے مہمان وہ نوجوان نسل ہیں، وہ اسکولوں اور کالجز کے طالب علم ہیں۔ ہم سب کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہمارے آزادی کے مجاہدین کون لوگ تھے، ہمارے فریڈم فائٹرز کون تھے، اور ہمارے ہی چمڑیوں میں چھپے ہوئے اس وطن عزیز کے غدار کون تھے، اس خطے کے غدار کون تھے۔ یہ ریاست کا حق ہے، اس قوم کا حق ہے ریاست کے اوپر کہ وہ اپنے قوم کو اس کے مجاہدین بھی بتائیں اور اس کے غدار بھی بتائیں۔ آج 75 سال کے بعد بھی ہم یہی راگنی الاپ رہے ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس قسم کی جملہ بازی کرتے ہیں جو کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جدوجہد کر رہے ہیں پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے، پاکستان کے روشن مستقبل کے حوالے سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہاں پر موجود تمام پاکستانی ہیں اور وہ کسی نہ کسی تنظیم کے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن ان تنظیموں کی تاریخ شاید پاکستان سے بھی بہت طویل ہے کہ جنہوں نے اس خطے کے مسلمانوں کے لیے آزادی کی جدوجہد میں حصہ لیا، اس خطے میں بسنے والے انسانوں کو انگریز کی غلامی سے نجات دلایا۔ ہمیں تاریخ میں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اس بر صغیر میں انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے پر جو سب سے پہلا فتویٰ آیا وہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند اور بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کا فتویٰ تھا، جس نے مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا آزادی کا، اور وہ تسلسل چلا جس کی بنیاد پر بر صغیر سے انگریز گیا اور ہمیں یہ پیارا وطن حاصل ہوا۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم کسی کی خدمات کو اس مملکت خداداد پاکستان کے لیے فراموش نہیں کر سکتے، چاہے وہ سیاستدان کی خدمات ہوں، چاہے وہ افواج پاکستان کی خدمات ہوں، چاہے وہ
بیوروکریٹس کے خدمات ہوں، چاہے وہ اساتذہ کرام کے خدمات ہوں، چاہے وہ غلہ اور اناج اگانے والے کسان کے خدمات ہوں، چاہے وہ عمارات بنانے والے مزدوروں کے خدمات ہوں، ہمارے ملک میں بسنے والے 22 کروڑ عوام، تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے پاکستانی، انہوں نے اس مملکت خداداد پاکستان میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اور آج اس اجلاس کی وساطت سے ہمیں دنیا کو بھی پیغام دینا چاہیے، اپنے کشمیری بھائیوں کو بھی پیغام دینا چاہیے کہ آپ کے پاکستان میں شمولیت کے بغیر تکمیل پاکستان کا ایجنڈا مکمل نہیں ہے، اور ہم آپ کی جدوجہد آزادی کے شانہ بشانہ ہیں۔ ہم آپ کے جدوجہد آزادی کو کبھی دبنے نہیں دیں گے، اور ہر فورم پر آپ کی وکالت کریں گے، آپ کی نمائندگی کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ عزم بھی کرنا چاہیے کہ ہم اگر یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان نظریے کی بنیاد پر بنا ہے، یہ ایک نظریاتی ملک ہے، یہ اسلام کی بنیاد پر بنا ہے، اس مملکت خداداد پاکستان کی اساس اسلام ہے، تو پھر میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ممبران قومی اسمبلی کو، پاکستانی قوم کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پھر آپ کے خلاف سازشیں بھی ہونی ہیں، آپ کو تقسیم بھی کیا جائے گا، لیکن ہم یہاں سے آپ کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ قومی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو یا سیاستدان ہو، ہم آپس میں پاکستان کی ترقی پر ایک دوسرے سے اختلاف رائے رکھتے ہیں، لیکن ہم پاکستانی قوم کو متحد کریں گے اور اس اتحاد کو پاکستان کی ترقی کے لیے استعمال کریں گے، امت مسلمہ کی آواز بنائیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان جب ایک بار ایٹمی قوت بن سکتا ہے تو پاکستان ریاست کے طور پر اپنے شہریوں کو پینے کا صاف پانی بھی دے سکتا ہے، گندم بھی دے سکتا ہے، چینی بھی دے سکتا ہے، تیل بھی دے سکتا ہے، تعلیم بھی دے سکتا ہے، علاج بھی دے سکتا ہے، اور اپنے سرحدات کا تحفظ بھی کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی عزم اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور یہ جو کھیل تماشا ہم ہر 10-15 سال کے بعد اپنے ملک کے اندر دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی قوتیں پاکستان کو کرائے کا ایک منڈی بنا دیتا ہے، لیکن پھر میں اپنے پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ان بحرانوں سے پاکستان کو نکال بھی لیتا ہے، متحد بھی کر لیتا ہے، اور ترقی کی راہ کی طرف قدم بھی اٹھاتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہمیں تسلیم کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک کے اندر فتنوں کو پیدا کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارا عزم نہیں ٹوٹا، ہم نے ان فتنوں کا ہر دور میں مقابلہ کیا ہے، ہم آج بھی ان فتنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم خلوص نیت کے ساتھ پاکستان کے اندر سیاست کرتے ہیں، پاکستان کے اندر مختلف شعبوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم عزم میں مصمم کے ساتھ آگے بڑھیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، پاکستان کا دشمن ہمیں دیکھتا رہ جائے گا، لیکن ہم بالآخر اپنی منزل پر جا کر ہی دم لیں گے۔ اللہ تعالی آپ کا، ہم سب کا، اس مملکت خداداد میں پاکستان میں بسنے والے ہر شہری کا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہم سب کے امن کی اور معیشت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور پاکستان میں سیاسی استحکام، معاشی استحکام کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔